استاد حسین انصاریان کی کتاب عرفان اسلامی کی جلد 13 میں بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی جو زناکار تھی۔ وہ خاتون بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس قدر خوبصورت تھی کہ جو کوئی بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا تھا، اس کے جمال کو دیکھتا تھا تو گناہ میں آلودہ ہو جاتا تھا۔ اس کے گھر کا دروازہ سب کے لیے کھلا تھا اور وہ دروازے کے قریب والے کمرے میں بیٹھتی تھی۔ اس طرح کے گلی میں سے جو کوئی بھی گزرتا تھا اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑتی تھی۔ اس خاتون نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ جہاں سے وہ گزرنے والوں کو نظر آتی تھی، اور اس طرح وہ مردوں اور جوانوں کو اپنے جال میں پھنساتی تھی۔ جو کوئی اس کے پاس آتا تھا اس کے جال میں پھنس جاتا تھا۔ وہ اس کام کے بابت لوگوں سے 10 دینار لیتی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایک عابد کا گزر اس کی گلی سے ہوا۔ اس کی نگاہ بھی اس خاتون پر پڑی۔ جب عابد کی نگاہ اس خوبصورت خاتون کے چہرے پر پڑی تو وہ خود کے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکا اور اس بدکار خاتون کے جال میں پھنس گیا۔ عابد ایک فقیر شخص تھا۔ دنیا کے مال و دولت میں سے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اپنے نفس کے آگے مجبور تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بالآخر اس نے ایک رائے حل نکالا۔ اس کے پاس ایک کپڑا تھا۔ اس نے اس کپڑے کو لیا، بازار گیا اور اس کپڑے کو بازار میں بیچا اور اس سے پیسے حاصل کیے۔ 10 دینار جمع کیے اور پھر اس خاتون کے پاس آیا اور اسے دینار دیے اور اس خاتون کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی یہ عابد اس خاتون کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آہ بلند کی اور کہا کہ وائے ہو مجھ پر، میرے مولا میرے اس کام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اور حرام کام کیسے انجام دے سکتا ہوں؟ میں کیسے حق کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ اگر آج میں یہ کام کر لیتا ہوں تو میری تمام عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، میری تمام خوبیاں، تمام اچھے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے۔ اب عابد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ جیسے ہی یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ میرا مولا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا ناظر ہے، یہ شخص مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کے اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ جب وہ بدکار خاتون عابد کی اس حالت کو دیکھتی ہے تو عابد سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ وہ عابد کہنے لگا کہ مجھے خدا سے خوف آ رہا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ وائے ہو تم پر، بہت سارے مرد ایسے ہیں جو اس جگہ کی آرزو کرتے ہیں کہ جہاں پر تم ابھی بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ عابد کہنے لگا کہ اے خاتون، میں خدا سے ڈرتا ہوں، جو دینار میں نے تمہیں دیے ہیں وہ میں تم پر حلال کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ اور یہ کہہ کر وہ عابد وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور وہاں سے اس خاتون کے پاس سے چلا جاتا ہے اور حسرت کھانے لگتا ہے کہ یہ میں نے کیسا قدم اٹھا لیا، اور افسوس کرنے لگتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ جب وہ عابد اس خاتون کے پاس تھا اور اسے خدا کا خوف طاری ہوا تو وہ مسلسل خدا کے خوف سے روئے جا رہا تھا، بہت زیادہ شدت سے رو رہا تھا۔ اس کے اس شدت کے رونے کی وجہ سے اس بری خاتون کے دل میں بھی خدا کا خوف پیدا ہونے لگا۔ وہ خاتون خود سے کہنے لگی کہ یہ شخص کہ جو عابد ہے اور اپنی زندگی کا پہلا گناہ کرنا چاہتا تھا، اس نے ابھی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن خدا کے خوف سے رونے لگا، لرزنے لگا، اس قدر خوف کھا رہا تھا
اور میں کہ جو سالوں سے گناہ کر رہی ہوں، اور وہ خدا کہ جس کے عذاب سے وہ عابد شخص خوف کھا رہا تھا، ڈر رہا تھا، میرا خدا بھی تو وہی ہے، مجھے بھی اس خدا سے ڈرنا چاہیے، بالکل اسی طرح کہ جیسے وہ عابد ڈر رہا تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تر مجھے خوف آنا چاہیے، کیونکہ عابد کا پہلا گناہ تھا، ابھی اس نے انجام نہیں دیا تھا، اور میں سالوں سے گناہوں میں غرق ہوں۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ خاتون توبہ کرتی ہیں اور اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیتی ہے، ایک پرانے کپڑے نکال کر پہنتی ہے اور خود کو عبادت میں مشغول کر دیتی ہیں۔ وہ خاتون خود سے کہنے لگی کہ اگر یہ شخص مجھے دوبارہ مل جائے کہ جس کی وجہ سے مجھے توبہ نصیب ہوئی، جس کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہو گئی، اگر یہ شخص مجھے دوبارہ مل جائے گا تو میں اس عابد سے کہوں گی کہ مجھ سے شادی کر لو، شاید وہ عابد مجھ سے شادی کر لے، اور اس طرح میں دینی علم اور حق کی باتوں سے آشنا ہو جاؤں گی، اور وہ شخص میری عبادت میں میرا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ اب یہ خاتون اپنا ضروری سامان لیتی ہے اور اس عابد کا پوچھتے ہوئے اس کے علاقے کی طرف جاتی ہے، لوگوں سے اس کا پتہ پوچھتی ہے تو لوگ اسے اس کے محلے کا پتہ بتاتے ہیں کہ فلاں محلے میں رہتا ہے۔ وہ خاتون اس عابد کو ڈھونڈتی ہوئی اس عابد کے گھر تک پہنچ جاتی ہے اور اس الہی شخص کو اپنی تمام باتوں سے آگاہ کرتی ہے، اپنے تمام حالات سے آگاہ کرتی ہے کہ کس طرح اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اس نے توبہ کر لی۔ وہ خاتون اس عابد سے کہتی ہے کہ اب وہ بہت پشیمان ہے کہ اس نے اس طرح اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا۔ اس عابد سے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس عابد نے جب یہ سنا تو ایک فریاد بلند کی اور اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ خاتون انتہائی ناراحت ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا اس عابد کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ازدواج کرنا چاہتا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عابد کا ایک بھائی ہے کہ جو اللہ والا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، لیکن بہت تنگ دست ہے اور مالی حالات بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اس نے شادی نہیں کی ہے۔ وہ خاتون اس عابد کے اللہ والے بھائی سے شادی کے لیے حاضر ہو جاتی ہے اور اس کے بھائی سے شادی کر لیتی ہے۔ خدائے بزرگ اور برتر نے اس شائستہ مرد اور حق کی طرف پلٹنے والی خاتون کو 5 فرزند عطا کیے کہ وہ تمام خدا کی راہ میں تبلیغ کرنے والے تھے۔